وہ کل ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ اسرائیلیوں نے جناب جہازوں کے ذریعے غزہ کی بستی کے اندر پمفلٹ پھینکے ہیں. یہ سارے نب کی ایسی کرین ہوتے بن کے آئیے میں اپنے پیش کرتا ہوں. حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں, تم کہتے ہو حضور کی شان نہ بیان کریں. بابا جی نے کہا دادا ایسی نا کہ 72 گھنٹے جا کے بھی باسی کوئی نہیں آتی. غالب شاہ صاحب فرمانے ہیں عشق دا ذائقہ ذوق آ اللہ تعالیٰ بے ذوق بندے نو اپنے حبیب دی محبت دے دے. اے پکی گل ہے. اے ایتھے بیٹھے بھی میں تانوں دس رہا میری تقریر مک جاوے اونوں لبڑی کوئی نہیں. بے ذوقا بندہ ہے جڑا ذوق والا کہے گا کہ جناب واہ 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 حضور دی شان ہے. بے ذوقے بندے نے کیوں نہیں دینا؟ ظاہری بات ہے خود اپنے محبوب نال پیار کرتا. دیکھو دنیا میں جو کنے نال پیار کرتا ہوئے رب کنے نال پیار کرتا. رب فرماتا میں اپنے محبوب نال پیار کرتا. تو پھر رب اپنے محبوب نال پیار کرتا تے پھر ہر لتھو پتھو تے نہیں نہ دیندا. جڑا کوئی ڈرن والا ہوے, کوئی لالچی بندہ ہوے, کوئی بزدل ہوے, فرماتا میں محبوب دی محبت اس بندے نوں دیاں گا جڑا محبوب واسطے ہر شے لٹان واسطے تیار کھلوتا ہے. ہن پھر پڑھو ذرا زمین و زمان تمہارے لیے حضور دی والدہ ماجدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی تو حضور دنیا تے جلوہ گر ہوئے نا تے فرمانی میں اس ٹائم ایسی خوشبو سنگی نہ کدے پہلے سنگی نہ کدے بعد جو سنگی. زمین و زمان تمہارے لیے اسی تے حضور دی شانہ ہی بیان کرنی ہے. میرے کول سید بیٹھے ہوئے سادات ظاہری بات اصل تے حضور دی شان ہی بیان کرنی, اس تو علاوہ کوئی گل ہے ہی کوئی نہیں. امام بصیری فرماتے ہیں دا مدات النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فانصب بلا ذات ما شئت من شرف وانصب بلا قدر ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطق بفم لو ناسبت قدرہ آیتہ اذا من نحی اسمہ حین یدعى دارس الرمم. یہ وہ قصیدہ پڑھتا ہے امام بصیری 500 ہجری کے اندر آئے. امام بصیری کا یہ وہ قصیدہ ہے جو حضور نے سنا, حضور نے سنا اور یہ اس کی 10 فصلیں ہیں. اور امام بصیری نے حضور کی وہ شان بیان کی کہ اگر میں انبیاء کی عظمت کی پیش نظر ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا. یا علماء بیٹھے ہیں جی, کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہے, بیٹھے نا عالم بیٹھے ہو مولانا اور میں شعر انبیاء دے میں شعر پڑھیا وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُضَاهُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُضَاهُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. آگے جو امام بصیری نے جو شعر کہا نا وہ پورے کلام کا حاصل ہے. فرمایا وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم. اے انبیاء کی عظمت اور انبیاء کی شانوں کی پیش نظر میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. یہ وہ قصیدہ جو حضور نے سن کر امام بصیری کو اپنی چادر عنایت فرمائی. چادر دی اور امام بصیری نے اس میں مولد النبی کے نام سے فصل باندھی. اگر میلاد نہ ہوتا تو حضور فرماتے ہو بصیری تو کتھوں میلاد کریا جلے ابھی 1500 سال کے بعد حضور کے میلاد پر جھگڑے ہیں. یہ بھی کوئی باتیں کرنے والی امت کے اندر وہ مشٹنڈے مولوی جناب یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ میلاد نہیں منایا صحابہ نے. میں کوئی جناب مولوی تجھے بتاتے ہیں صحابہ نے میلاد تجھے بتاتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے نہیں. اس سے پہلے ضروری پتہ کیا ہے, اقبال کہنا ذرہ عشق نبی از حق طلب سونے صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہنا ہو لبیک والے گاٹے فٹ نہ ہو, لبیک والے گاٹے فٹ نہ ہو کہ لبیک والے جمپ لگا کر نعرہ لگاتے ہیں ہر وقت لبیک لبیک کرتے ہیں نا کہ گاٹے فٹ نہ ہو. اللہ کو لو اپنے حبیب کی محبت مانگو, اللہ کو رسول اللہ کی محبت مانگ, لیکن منگی ذرہ منگی لیکن ذرے اگر سوچ پتہ کیوں نہ ہونا چاہیے, سوچ صدیق اکبر تے مولا کائنات والا ہونا چاہیے.
دے بھائی میں بخاری شریف، لوگ بخاری کی باتیں کرتے ہیں، میں بخاری نال لے پھر دال بھائی جنہوں 6 کلمے نہیں آندے وہ بھی بخاری ہوتے گل کرے، اے تے گل غلط ہے نا بھائی جنہوں 6 کلمے نہیں آندے وہ بھی بخاری ہوتے گل کرے، اے تے ظلم ہے نا۔ میں شاہ جی اے شہریار صاحب میں سچی پوچھو، میں نکاح پڑھا تھا نا کاکے دے تے کوئی 20 سال 25 سال 30 سال جدوں میں کہوں نا انہوں پڑھ بھائی کاکا جی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ پڑھ تے کاکا پتہ یہ پڑھتا ہے وہ رسول ہی۔ جس نوجوان کو 25 سال کے بعد 30 سال کے بعد وہ رسول ہی اور وہ رسولی کا فرق نہ پتا ہو، وہ بھی بخاری کے اوپر بات کرے، وہ بھی حضور کے میلاد کے اوپر بات کرے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ سنیں جی صحابہ کا میلاد، صحابہ میلاد منایا، ساڑھے کو کوئی تھرمامیٹر نہیں نہ لائیے تو بندہ مان جاوے، اسا گل کرنی تے گل بھی این کر کے کرنی، این کر کے کرنی۔ حضور کی محبت ہو ہی ایسے کرتی ہے، سر جھکا کے پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے جام مثال دا پیر والے عاشق مست جمال ہور ہوندے، در منگ ملک بے نگ شودے، سیب تر تے حال ہور ہوندے، ٹکڑے ٹکڑے منگ تے شور پہ پین والے۔ میں تو انہوں کیا نہ کہے اب صحابہ کا میلاد کس کس انداز میں ہے؟ جب حضور آ جائیں تو پھر صحابہ حضور کی شانیں بیان کرتے تھے، وہ چاہے نماز میں کھڑے ہوں، کہاں کھڑے ہوں بھائی؟ نماز میں کھڑے ہوں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری نے 8 جگہ روایت کی اس کو، 8 جگہ اس کو روایت کیا مختلف سمجھوں کے ساتھ۔ اب امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بن عامر ابن عوف کی صلح کے لیے تشریف لے کر گئے، پیچھے نماز کا وقت ہو گیا مسجد نبی کے اندر۔ صحابہ نے کہا بھائی نماز کون پڑھائے گا، نماز کون پڑھائے گا؟ انہوں نے کہا جی نماز صدیق اکبر پڑھائیں گے۔ نماز کون پڑھائیں گے؟ صدیق اکبر نماز پڑھائیں گے۔ صحابہ نے کہا جی ٹھیک ہوگا۔ صدیق اکبر حضور کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، بلال حبشی نے تکبیر پڑھی۔ بلال حبشی پتہ کون ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں میں ملک شام گیا نا، جب میں نے حاضری دی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاد پر، تو فرماتے جب میں نے حاضری دی نا تو میں نے جب آپ قبر انور کو ہاتھ لگایا تو مجھے کرنٹ محسوس ہوا، اور میں عشق کی آگ آج بھی چل رہی ہے وہاں۔ عشق کی آگ کیوں نہ، میں آپ کو آج سمجھانے آیا ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میں صرف آپ کے حضور کے غلاموں کو سمجھانے آیا ہوں۔ حضور کی محبت ہے کیا؟ جب سینے میں آ جائے تو جلیا ووٹ کی کیا حیثیت ہے، پیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ بندہ گردن دے کے کہتا حضور تھوڑا حق نہیں ادا ہویا گردن۔ مولانا روم فرماتے ہیں ترک جانو ترک مالو ترک سر در طریق عشق اول منزل اف۔ مولانا روم فرماتے ہیں جان دینا مال دینا سر دے دینا یہ تو عشق کی طرف جو جاتا ہے رستہ اس کی پہلی منزل ہے۔ تانوں نہیں گل سمجھ آئی، فیصل آباد میں میری گل سمجھ نہیں آئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں ترک جانو ترک مالو ترک سر، یعنی مال دے دینا، جان دے دینا، سر کٹوا دینا۔ فرمایا جو رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف رستہ جاتا ہے نا اس رستے کی پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ جو حضور کی طرف رستہ جاتا ہے نا اس کی پہلی سیڑھی ہے جان دے دینا، جان دے دینا۔ کیوں نہ جان دینا؟ حضرت زیاد بن سکن غزوہ احد میں پورے جسم پر زخم تلواروں اور تیروں کو نیزوں کے لگے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں منایا، میں نے کہا منایا، ہاں صحابہ نے اپنے جسم پہ قیمے کروا دیے، ڈیگ کوئی نہیں پکائی، بالکل نہیں پکائی۔ صحابہ جسم نے قیمے کرائیں، ڈیگ کوئی نہیں پکائی۔ ہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے پیو دا سر کٹیا، لیٹا کوئی نہیں لائیا۔ حضرت عثمان غنی نے حضور نے غزوہ تبوک دے موقع تے 3.5 ارب روپیہ دیتا آج دا، کتنا؟ یعنی اونٹ گھوڑے اور سونے ہیرے جواہرات جو حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے نا وہ آج کا 3.5 ارب روپیہ بنتا ہے۔ کتنا بھائی؟ ہاں عثمان غنی نے 3.5 ارب روپیہ حضور نے دیتا لیکن گھر میں میلاد منایا کوئی نہیں۔ اے گل ہے، صحابہ کا میلاد اور تھا۔ صحابہ گھوڑوں پر بیٹھے، حضور کا کلمہ پڑھا اور اپنے گھوڑوں کو ایڑیاں ماری اور تلوار پکڑ کر ہر طرف یہ پھیلاتے گئے کہ بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، اب حضور آ گئے۔
اب کسرا کی بات نہیں ہوگی، اب کیسر کی بات نہیں ہوگی، اب روم کی بات نہیں ہوگی، اب کافروں کی بات نہیں ہوگی، اب امام الانبیاء کی بات ہوگی، اب امام الانبیاء کی۔ ہاں حضرت زیاد بن سکن نے، لو جی سنے، میں نے بات بس آپ کو سمجھانے آیا ہوں، حضور نال محبت کرنی جائے واہ کرنی۔ ہاں اگر ابھی تک امت یہ فیصلے کرے، مجھے آپ بتائیں نا یار، جڑے اساں شادیاں بھی آتے کام کرتے ہیں صحابہ کیتے دسو بھائی، جنہیں 50-50 لاکھ روپے دی شادیاں کیتیاں، دسو جی صحابہ کے میں کیتے ہیں؟ اس ٹائم کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جی میرا پتر ہے تو میں کہا جھلے جنہیں صدقے پتر نہ ملوں نہ دی آمد میں دلیل وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ جلیا پتر نو چمن واسطے کوئی دلیل نہ ہوئے جی میرا پتر ہے، ہاں پتر نو چمن واسطے کوئی دلیل نہ ہوئے، جو حضور دا نام ہوئے تے مولوی صاحب نے پوچھا صحابہ انگوٹھے چومے، میں کہا صحابہ انگوٹھے نہیں چومے، صحابہ اپنے ہاتھ بھی قربان کیتے، ہاں انہاں انگوٹھے نہیں چومے، ہاں ہاتھ بھی قربان کیتے۔ حضرت زیاد بن سکن میدان احد میں زخموں کے ساتھ چورو چور پڑے ہوئے ہیں، اے دے بھائی سبحان اللہ، میں نے دسا کہ جناب زخمہ نال چورو چورن، لو جی اے دیو بھائی زیاد بن سکن زخمن، لو جی سنے ذرا توجہ سے بات سنے، بس اپنے سینوں کو رسول کی محبت کے لیے کھولیں، گھٹ گھٹ کے حضور نال محبت نہیں ہو سکتی، ہاں سن کے نہیں کہ جی میں نے فرسٹ سن لیا۔ علامہ عبدالغنی نابلوسی یہ بہت بڑے عالم ہیں، اعلیٰ حضرت جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں نا بڑی توجہ سے بھائی تو سا گال شال کرنی تے میں تدیر مکا دیتے ہوگی لال قلعے پہ اسلام کا جھنڈا بلند کر کے تو ہم کہیں گے مودی باہر نکل حضور۔ مودی باہر نکل حضور آ گئے، پھر ادھروں نکلے برما میں جانا ہے، بدھ مدن کہنا ہوں بچے نو کہنا، مسلمانہ بچے نو کہنا ہوں توڑے کباب نہیں بڑھنے، ہوں حضور آ گئے، بدھ مدن نمیہ بھائی کہنا ہوں محمد عربی دے وارث آ گئے، حضور دے دین دے وارث آ گئے، اب میلاد ہم اس طرح منائیں گے۔ پھر 12 ربیع الاول تک ہم جا کر جو 12 کا دن ہوگا نا، قسم بخدا ساڑھے کو حکومت ہونی، اسی وہ کہنا جا کر ٹرمپ سدھو حضور آ گئے، لبائک کا یہ میلاد ہوگا۔ سمجھ آ رہی میری کہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جڑیاں در گل ہوئے نا، جڑیاں در گل ہوئے تے ہر شے سن دی۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں گئے نا تو سامنے 6 لاکھ رومی کھڑے تھے، کتنے صحابہ پتہ ہے کتنے؟ صحابہ 36,000 سن، کتنے؟ سامنے 6 لاکھ بندہ کھڑے ہوئے کہ اسلحے نال لیس کھڑے ہوئے تے صحابہ دے کہو کہ جناب امامے بھی پورے کوئی نہیں سن، پاؤں میں جتیاں بھی پوری کوئی نہیں سن، تلواراں نوں دندانے پے ہوئے سن تے رومی نے جو دیکھے نا، رومی سپاہ سالار نے انہیں جو صحابہ دی حالت تھی کہ صحابہ ہیں بھی کمزور، تلواراں بھی پوری کوئی نہیں، ڈھالا بھی پوری کوئی نہیں، بھالے بھی کوئی نہیں تے تعداد بھی کم من تے جسم میں جڑے جناب کپڑے پہن وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں، دستاراں بھی پھٹیاں ہوئی ہیں تے رومی سپاہ سالار نے صحابہ دی حالت دیکھ کے انہیں تمسخر اڑایا صحابہ نو دیکھ کے، انہیں کہا وقال ماہان انا قد علمنا ان ما اخرجکم من بلادکم الجهد والجوع فهلموا الی نؤتی كل رجل منکم 10 دنانیر وکسوة وطعاما فترجعون الى بلادکم فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا۔ رومی سپاہ سالار نے صحابہ کی جب یہ حالت دیکھی نا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ لبیک والے کیا کریں گے، پاکستان تو مقروض ہے، میں کہتے ہیں لبیک والے آگر پاکستان میں قرضہ اتر جائے گا، ہم کہیں گے بھائی جنہوں نے پیسے لیے ہیں نواز شریف نو نپو، بھائی پیسے ہی نہ لین نا، نواز بادل نو نپو، عمران نو نپو، زدائی نو نپو، یہ سارے اسی پیش کر دیں گے آئی ایم ایف نو، بھائی نہ قرضہ لین نو نپو، اسد 1 روپیہ بھی نہیں لیا، یہ سارے نپ کی اسی کرین دے ہوتے بن کے آئی ایم ایف نو پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ آئی ایم ایف نو کہوں گے لو بھائی اے بندے نہیں نہ توڑے کو کرتا ہے، ارے گولو کٹواؤ، اسد توڑا 1 روپیہ بھی نہیں لیا نہ کھاتا ہے، ہم کون ہیں محمد عربی کے غلام؟ جب رومی سپاہ سالار نے صحابہ کی حالت دیکھ کر تبصر اڑایا نا کہ بھائی یہ لڑو گے تم ہم سے لڑو گے، ہماری تعداد دیکھی نہیں ہے، تو صحابہ آگے بڑھے، حضرت مثنی، حضرت شرحبیل، حضرت کاکا، بڑے بڑے جرنیل صحابہ آگے بڑھے کہ اس رومی سپاہ سالار کو جواب دے، تو خالد بن ولید نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں اس کو،
اور خالد بن ولید پتہ ہے کون ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بڑی تلواریں ہیں، ان میں سے ایک تلوار کا نام خالد بن ولید ہے، تسبیح کا نام نہیں ہے، تسبیح۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بڑی تلواریں ہیں، ان میں سے ایک کا نام خالد بن ولید ہے۔ اقبال پھر بولا، اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار ہے۔ وہ میں نے ویڈیو دیکھی، وہ آج جناب، وہ کل ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ اسرائیلیوں نے جناب جہازوں کے ذریعے غزہ کی بستی کے اندر پمفلٹ پھینکے ہیں کہ تم یہ غزہ کی بستی خالی کر دو، ہم نے بمباری کرنی ہے۔ میں تو کاش کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوتا، کاش کہ خالد بن ولید کا کوئی غلام ہوتا، اور وہ کہتا ہے تم نے کیا خالی کرنی ہے، ہم نے کیا بستی خالی کرنی ہے، یہودیوں اسی آ رہے ہیں تھوڑے کو، کاش کہ کوئی ہوتا۔ اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار ہے جی کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث پوری امت کے اندر کوئی ہے جو یہودیوں کو کہے گا بھائی غزہ میں تم کیا تو غزہ خالی کرنا ہے، بلکہ تم غزہ خالی نہیں بلکہ تم فلسطین کو خالی کرو، ہم آ رہے ہیں۔ کاش یہ تو بات کرنے والا ہوتا۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو خالد بن ولید کا غلام ہوگا۔ اور صلاح الدین ایوبی وہ مرد مومن ہے، بابا جی فرماتے تھے کہ جب میں نے مزار پر حاضری دی نا، وہ مرد مومن ہے صلاح الدین ایوبی۔ آج امت کے نوجوانوں کو صلاح الدین ایوبی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج امت کے آئیڈیل اداکار ہیں، کرکٹر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، اور میں کہا جھلے نا سیاسی لیڈر پیچھے اپنا دل نہ لا، یہ دل لانا ہے تو دل محبوب حجازی بستہم اور زی جہت بیک دیگر پیوستہم۔ اقبال کہتا ہوں مسلح کے دل لگا پھردا ہے درا، یہ دل لانا ہے تو امام الانبیاء کی بارگاہی، یہ دل امام الانبیاء نہ لا لیا۔ اقبال کہتا جانا پھر حضور نہ دل لایا، صدیق اکبر بنے، فاروق اعظم بنے، عثمان غنی بنے، حیدر کرار بنے، اقبال کہتا اسی دل انہوں نال بھی لا لیا، لیکن قیامت تک جڑا حضور دا غلام بنے گا اسی دل انہیں نال بھی لا لو۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ کاش مجھے آپ سوچیں نا یار، روزانہ فلسطین میں بمباری ہو رہی ہے، غزہ کے اندر بمباری ہو رہی ہے، یہاں کسی اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگ جائے تو جڑا والا کے اندر پورے خاندان اٹھا لیتے ہیں کہ تم بھی ملوث ہو، تم بھی ملوث ہو۔ تو میں نے کہا بھائی حضور نے تو کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبے تیری بڑی شان، تیری بڑی عظمت، لوگ تیرا طواف بھی کریں گے، تجھے چومیں گے بھی صحیح، تیرے غلاف بھی اٹھا کر گھروں میں جا کر لگائیں گے، لیکن یاد رکھی میرے مومن کی عزت اس سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے تو مومن کی عزت کعبے سے بڑھ کر بیان کی۔ آج وہ مومن دریائے سوات کی 17 افراد نظر ہو جائیں، دریائے چناب کی نظر ہو جائیں، دریائے ستلج کی نظر ہو جائیں، دریائے راوی کی نظر ہو جائیں، گھر مکان ہو جائیں، ان مومن کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ مومن خود بھی تو اپنے آپ کو 5000 پر بیچ دیتا ہے سالانہ، نہیں بیچے جی۔ جب الیکشن آتے ہیں تو میں شہریاسا کو بتا رہا تھا، وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو میں بتا رہا تھا، میں کہا یار جو قوم 5 سال کے بعد آتی ہے کہتے ہیں جی ووٹ دے دو 5000 لے لو، وہ 5000 وقتی لے کر ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو غلام بھی بناتی ہے۔ اور مجھے بتائیں شہباز شریف پہنچا وہاں جن کی بستیاں ختم ہو گئی ہیں، جانور لوٹ گئے ہیں، قسم بخدا میرے دل میں وہ بچی کی ویڈیو دیکھ کر میں صرف مائک اور آپ لوگوں کا حیا کر رہا ہوں، ورنہ مجھے غصہ پڑا ہے کہ یار وہ بچی اپنے باپ کے سرانے پر کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے ابا جی آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، چھوٹی سی بچی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے ابا جی میرا سہارا کون بنے گا۔ اس کے ابا دریائے سیلاب کی نظر ہو گئے، پانی کی نظر ہو گیا، فوت ہو گئے، تو وہ بچی کنارے کھڑے ہو کر کہہ رہی کہ ابا جی اب میرا سہارا کون بنے گا۔ مجھے بتائیں نا یار، حضور تو ربیع بنت معوذ یہ بچیاں سن نا، تو یہ یتیمہ تھی، تو یہ حضور کی بارگاہ میں نے کہا حضور میری شادی ہے، حضور نے فرمایا فکر نہیں کرنا میں تھوڑے گھر آ رہا، میں تھوڑے گھر آ رہے تھے، پھر اصول ساڑھے گھر ہے جو حضور ساڑھے گھر بیٹھے رہے یتیمہ تھا۔ پھر ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ غریبہ نے گل امام الانبیاء نے کی تھی نا، پھر قیامت تک فقیرہ نے، حضرت فاروق اعظم نے تو خلیفہ بنے نا، تے آپ نے ویکھیا ایک محلے جدوں آپ باہر نکلے تے گلی دے وچ کیا مدینہ پاک دے گھر ویکھیا تے گھر دے وچ بڑی دور تے جناب مٹی جا نے گھر صاف کیتا، ویکھیا ایک بندہ اپاہج بیٹھے ہوئے سی، نبینا سی، تے آپ نے جا کے کہا کہ کپڑے شپڑے بدلے، فاروق اعظم نے کپڑے بدلے تے میرا گھروں روٹی پکا کے لے گئے، جان دے نال اون دے منہ تے پایا، وہ نہ بڑبڑا ہو کے نے کہا میں مینوں پتہ محسوس ہوندا کہ صدیق اکبر چلے گئے دنیا تو، تے فاروق اعظم ایک طرف بیٹھ گئے، فرمایا تینوں کی میں پتا بھائی فاروق صدیق اکبر دنیا چلے گئے؟ انہوں نے کہا جناب صدیق اکبر روزانہ میرے گھر آندے سن، میرے گھر کی صفائی بھی کرتے سن، میرے کپڑے بھی بدلتے سن، میں روٹی بھی پکا کے دے سن، لیکن پہلے میرے منہ تے پان تو پہلے آپ نے خود چکتے سن کہ تتی تے کوئی نہیں، لیکن تسی آندے نال میرے منہ تے پا چھڑیا، مینوں پتہ چلدا صدیق دنیا تو چلا گیا۔
غریباں دی گل کس نے کرنی بھائی؟ ہیں جی سکھاں دے واسطے سارے چلے گئے، نہیں چلے گیا جی؟ میں نے اگر جنرل صاحب کی کسی بات پر تعریف کی تھی نا تو میں نے جنرل صاحب کو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جنرل گھبرانا تسی کوئی نہیں، میں کہتا تسے گھبرانا کوئی نہیں، حضور کو نہ بانیاں نے محفل نے گھبرانا ہے، بالکل بالکل گل میں کلے ہو جانا، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ حضور دے نام تے یہ گردن کٹ جاوے تے چاہیے اور کی ہے۔ ہاں یہ گردن بابا جی نے ہمیں پالا اسی بات پر ہے کہ حضور کے نام پر گردن کو اوپر سے کٹاؤ یا نیچے سے کٹاؤ، اور ہم نے حضور کے نام پر رکھی ہوئی ہے، اور قسم بخدا چلے جائیں گردن کٹوا کر تو بابا جی بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ ہاں گھبرانا آپ نے نہیں ہے، بات میں کر رہا ہوں۔ میں نے اگر جنرل صاحب کی کسی جملے پر تعریف کی تھی تو ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا جنرل صاحب اگر آپ غلط کام کریں گے تو ہم آپ کو متنبع بھی کریں گے، اور ہم وہ بھی جماعتوں کے نہیں کارکن ہیں کہ جو جنرل عہدے سے اتر جائے تو ہم بڑھ بڑھ کریں، ہم ہر فرعون کو اس کے بیٹے ہوئے کرسی پر للکار کے کہتے ہیں بھائی سکھو۔ ہاں ہم وہ نہیں ہے کہ جو کوئی کرسی سے اتر جائے تو ہم پھر پی 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 کریں پیچھے سے جناب یوں 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 کریں، نا 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 نا، ہم وہ ہیں جو کرسی پر بیٹھا ہو یزید تو ہم اسے کہتے ہیں اے یزید تو حضور کے دین کے باغی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو پھر ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے تعریف کی تھی تو ہم نے یہ بھی کہا، میں نے یہاں نہیں، میں ننکانے میں بھی جا کر کہا کہ جنرل صاحب یہ سکھوں نے ملک نہیں بنایا، یہ سکھوں نے ملک نہیں بنایا، یہ 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دے کر یہ وطن بنایا ہے۔ آپ کو سکھوں کے ساتھ بڑی ہمدردی ہوگی، وہاں چلے گئے سکھوں کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ جفیاں ڈالیں، ان کو دلاسا دیں، لیکن جو دریائے راوی کے لوگ پانی کے نظر ہو گئے ان کے خاندانوں کا آپ نے جفی ڈالنی ہے، ان کو آپ دلاسا دینا ہے۔ تو دریائے چناب کے لوگ جن کے جانور نظر ہو گئے، جن کے مکان نظر ہو گئے، جن کے باپ اور بیٹیاں اور مائیں فوت ہو گئی، ان کی اولادوں کو جا کر کب اپنے سینے سے لگا کر تسلی دینی ہے؟ ان کا کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی فرسان حال نہیں ہے، مسلمانوں کو بات ہی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور پاکستانی قوم کو بات کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ لوگ دن بدن سلام میں روڑ رہے ہیں اور یہ بدماشیوں کے لیے اپنے بائیں دورے کر رہے ہیں اور سکھوں کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا سکھ تو وہ ہے، پاکستان کی کہانی میجر امیر افضل کی زبانی میں ساتھ کتاب لایا نہیں ورنہ میں لے کر آتا، اس نے اس میں لکھا کہ جب پاکستان بنا تو اس کو ایک بندے نے آ کر واقعہ بتایا، وہ پاکستان ہجرت کر کے آ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک ہندو سکھ لونڈے ایک گرد ڈھیر جمع ہے، اس کی گرد رقص کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے قریب جا کر جب جھات مار کر دیکھا تو پتہ ہے وہ کس کا ڈھیر لگا تھا؟ مسلمان عورتوں کے کٹے ہوئے پستانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور مسلمان وہاں لونڈے سکھ ہندو لونڈے وہاں رقص کر رہے تھے۔ اس نے پاکستان کی کہانی میجر امیر افضل کی زبانی، یہ کانوں کو ہاتھ لگانے والی بات نہیں ہے، یہ درد ہے امت کا۔ برما کی بچیوں کے کباب بن جائیں، کیا وہ برما کی بچیاں انسان نہیں ہیں؟ بدھ مت ان کے کباب بنا کر کھائیں، کشمیر کی بچیاں 34,000 ہندو سکھ اٹھا کر لے جائیں کہ ہم نے ان کو بہو بنانا ہے، تو جواب کس نے دینا تھا؟ کیا مسلمان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ مسلمان کی کوئی شان نہیں ہے؟ مسلمان ہی کی تو شان ہے، مسلمان ہی کی تو قیمت ہے۔ اس نے لکھا اس کے اندر، اس نے کہا ہندو سکھ لونڈے 70,000 مسلمان مائیں بہنیں اٹھا کر لے گئے۔ جب پاکستان بنا وہ روزانہ دیواروں کے ساتھ کان لگاتی تھی کہ کب محمد بن قاسم کے گھوڑے آئیں گے، کب صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے آئیں گے، کب محمود غزنی کے گھوڑے آئیں گے اور ہمیں اس جالموں سے چھڑا کر۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بعد میں رنگیلے بن جائیں گے، یہ بعد میں بیٹھ کر حضور کے دین پر بحث کریں گے۔ جی جناب میلاد ہے یا نہیں ہو؟ میں کہا چلے آؤ، میلاد تو اتنا بڑا میلاد ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ زیاد بن سکن غزوہ احد میں زخموں سے چور و چور پڑے ہوئے ہیں اور زخم سے جناب خون بہ رہا ہے، آخری سانس ہے۔ میرے آقا مولا نے پر جب زیاد بن سکن کی یہ حالت دیکھی تو حضور نے فرمایا میرے قریب لے آؤ، میرے قریب لے آؤ۔ جب قریب آئے تو زیاد بن سکن نے جب حضور کا چہرے انور دیکھا نا تو اپنے چہرے کو بڑی مشکلوں سے گھسیٹ کرنا حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا، حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا، اور اپنے حضور نے فرمایا زیاد بیٹھو بیٹھو بیٹھو، لاؤ جی لاؤ جی میری گال سنو، میری آواز ایک منٹ، میری آواز آ رہی آواز؟
ساڑا گلا اتنا ہے الحمدللہ سپیکر تو بغیر گل ہو سکتی. لو جی زیاد بن سکن جب حضور نے اپنے چہرے کو حضور کے قدمین کے اوپر رکھا نا تو پتہ پھر کیا ہوا. حضور نے فرمایا زیاد کوئی آخری بات تو کر دو. یہ صحابہ تو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. صحابہ تو مرتے مرتے میں حضور دی شانہ تے حضور دی عظمت دی گل نہیں چھڈی. جب زیاد بن سکن کو انہوں نے اپنے چہرے کو حضور کے قدمین کے اوپر رکھا تو حضور نے فرمایا زیاد کوئی آخری بات کر جاؤ, ہمارے لیے سارے صحابہ کھڑے ہیں, کوئی آخری جملہ کہہ جاؤ. تو زیاد بن سکن نے حضور کے چہرے انور کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھا کر ایک ہی کہا, فرمایا حضور زیاد بن سکن کی ساری زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ منم و ہمی تمنا کہ بوقت جان سبردم بروخے تو دید باشم تو درون دید باشی. حضور ساری زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ صحابہ کی تمنا ہے, یہ صحابہ کی. لو جی لو جی گرمی ہے نہیں, گرمی تے آئی کوئی نہیں چلے ہو گرمی تے ایسے بھائی میں ابو داؤد شریف میں نے دسا کہ گرمی ہوے تے پھر مزہ کی آندا. سبحان اللہ. ابو داؤد شریف دے بھائی تھلے پئی ہے اے بھائی اے بھائی بھائی اے کیا بات. لو جی اے دے بھائی. لو جی ابو داؤد شریف میں تانوں حدیث پاک گرمی دے سنائی کہ گرمی لگے تے میں اون دے واسطے حدیث پاک سنائی جاواں اور بیچارہ پریشان نہ ہوے. لو جی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرمی لگے انہیں واسطے میری گل ہے جڑا حضور دین تو گھبرا جاوے. صحابی کہتے ہیں لو جی کہتے ہیں کہ انا ابا عبد الرحمن الفیری قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین. کہتے ہیں اسی حضور دے نال حنین دے دن چلے, حضور دے نال چلے حنین وال تے کہتے ہیں فسرنا فی یوم قائد شدید الحر. کہتے ہیں اس دن بڑی ڈاڈی گرمی سی, حضور نال چلے تے کہندے تیری جتنی سوچ ہے نا اس تو بھی زیادہ بڑی ڈاڈی شدید گرمی سی. تے کہندے کی ہویا فنزلنا تحت ظل الشجر. کہندے اسی ایک درخت دے سائے تھلے اترے سارے صحابہ. فلما زالت الشمس لبست الامد وركبت فرسي فاتيت رسول الله وهو في فسطاته. اے جڑا جملہ ہے نا اس تو بعد بندے نوں گرمی لگدی کوئی نہیں. کہندے کہ اسی اس درخت تھلے اترے تے اسی حضور بس ایک خیمہ نصب کیتا اس گرمی دے اندر. سبحان اللہ. تے کہندے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے دے اندر آرام فرما رہے. سبحان اللہ. حضور بھی اس گرمی دے اندر اس خیمے وچ آرام فرما رہے ہون تے اج تو تے میں حضور دے دین تو پیچھے ہٹیے. حضور حنین دے وچ صحابی کے اندر بڑی شدید گرمی سی اور حضور اس خیمے وچ آرام کر رہے سن. آج کے پیر مولوی بڑے مقدس بن گئے. آج کے پیر مولوی حضرت باہر نکلتے نہیں تے گرمی ہوے تے لندن بھی چلے جاندے ہیں, ادھر ٹھنڈ ہوے ادھر آ جاندے ہیں سردیاں وچ. میں کہا واہ بھائی واہ, پیر صاحب حضور اس دین واسطے سخت گرمی اندر خیمے وچ ہون تے پیر صاحب ایسے تو باہر نہ نکلن. پیر صاحب حضور دے دین واسطے ہتھ کھڑی نہ بوان. مینوں اے دسو نا صحابہ فرماندے حضور اس گرمی دے خیمے وچ موجود سن. تے کہندے بلال حبشی دا عالم کی سی. بلال حبشی کہندے فقلت السلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اے لکھیا ہویا یا رسول اللہ. صحابہ رو یا رسول اللہ کہندے کوئی مسئلہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. اج دے لوگ اٹھندے نے اے ابو داؤد شریف بکھانا ساڈا کام ہے, منوانا ساڈا کام نہیں. صحابی کی کہہ رہے حضور دی بارگاہ وچ آ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ. بس ثابت ہو گیا. بے شک اے گل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اے اسی نے جھگڑے وچ پیڑا نہیں چاہندے ہو. بابا جی سمو نو بڑا دور کٹ کے لے گئے نا. السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور قد حان الرواح. حضور کوچ کا وقت آ چکا ہے. یہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا گرمی کی وجہ سے, اب کوچ کا وقت آ چکا ہے. تو پتہ ہے صحابہ کے اندر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. فلما فقال اجل ثم قال. پھر حضور نے اپنے خیمے سے آواز بلند کی, فرمایا یا بلال. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا بلال. تو کہتے ہیں میں نے جب بلال حبشی کو دیکھا نا, ذرا سنیے گا, جڑا 5000 دے ووٹ بھیجدا ہوئے تے حضور دے دین دے جناب گلی واسطے ووٹ بھیجدا ہوئے, کھمبیاں واسطے ووٹ نہ دیندا ہوئے حضور دے دین نو, تے چاچے تے مامے دی خاطر اونوں کی پتہ کہ اس گرمی دے اندر بلال حبشی کیویں لیٹے ہوئے سن. اس گرمی میں بلال حبشی کیویں. تے صحابی کہندے ہیں کہ فسارا من تحتی سمرت کان ذلہ ذل طائر.
صحابی کہندے کہ میں جدوں بلال حبشی نو ویکھیا تے او اس درخت دے سائے تھلے لیٹے ہوئے سن جنہ سایہ پتہ کتنا سی، ایک پرندے دا جویں سایہ ہوندا، جویں چڑیا نما کوئی پرندہ ہوے نا جتنا ہوندا سایہ کتنا ہوندا بھائی، چڑیا کا کتنا سایہ، فرماندے اس درخت کا اتنا سایہ تھا اور بلال حبشی اس سائے کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ گرمی بھی اتنی شدید ہوئے تے اے بھی نہیں کہ حضور خیمے تے دیو نا، حضور پانی بھی دے دیو نا، صحابہ نے کوئی گل نہیں کی تھی، صحابہ نے کی کہا حضور انہیں جانا انہیں مانا رکھا ہے ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے یارا سوچنے والی بات ہے کہ ایک پرندے جتنا سایہ ہو درخت کا، تو بلال حبشی اتنی شدید گرمی کے باوجود بھی وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہی ہے جب تک حضور کی محبت رہو بندہ مست نہیں ہو سکتا، بندہ مست نہیں ہو سکتا۔ انہوں کی پتہ کہ بلال حبشی جڑا بندہ جناب حضور دے نام تے ہتھ کڑی پوان نو ڈردا ہوئے تے حق گل کرن نو ڈردا ہوئے تے اپنے جبے تے دستاراں ویچدا ہوئے، پیراں اپنی درگاہاں ویچیاں نہ چلے ہو۔ یہ کہتے ہیں جی پیر صاحب ہے پیر صاحب ہے، میں کہو پیر صاحب نہیں ہے، ہم تو اگر جو حسین کے مقابل میں صحابی دا پتر آوے اسی انہوں نہیں مندے تو پیر دی گلاں کردا۔ ہاں یزید کون ہے؟ صحابی رسول دا پتر ہے، لیکن حضور دے دین دے بغاوت کرن آ گیا مولا حسین دے مقابل آئے یزید، اسی انہوں نہیں مندے تے پیر نو کیویں منیے؟ اے پیر کی مانے رکھدا؟ ساڈے تے مقدس بنایا ہے، پیر صاحب ہے حضرت صاحب ہے، اور میں کہا چلے سب تو بڑے حضرت صدیق اکبر ہیں، سب تو بڑے حضرت صدیق اکبر تو حرم کعبہ دے وچ کہنا میں موضوع بڑے چھیڑ دیتے، میں نوجوانوں نال گل کرنا ہے۔ نوجوانوں تساں اٹھنا ہے کہ پاکستان نے فتح ہونا جی، جو تساں کہنا جناب ساڈے کان بند ہیں، ساڈے کان بند ہیں۔ لو جی میں او بھی گل اے مکا کے میں گل سناواں۔ لو جی صحابی کی کہندے کہ بلال حبشی کتنے سائے بھی ستے سن، جڑا ایک پرندے دے سائے وچ بھی سو کے حضور دا دامن نہ چھڈن تے اج ساری نعمتاں کھا کے حضور دے دین نو بغاوت کرے بندہ، حضور دے دین دے باغیاں نال کھڑا ہوئے، یہ تو بات نہیں۔ آگے کیا سنے ذرا، صحابی کہتے ہیں حضور نے فرمایا نا یا بلال، اس گرمی کے عالم میں صحابہ کا نعرہ کیا ہے؟ اس گرمی کے عالم میں حضور سے کچھ مانگے بغیر، کچھ گلا شکوہ کیے بغیر صحابی کو جب حضور نے فرمایا یا بلال، تو صحابہ کہتے ہیں بلال حبشی نے بڑی بلند آواز سے کہا حضور لبیک و سعدیک وانا فداؤک یا رسول اللہ، جب حضور نے فرمایا یا بلال، سبحان اللہ، کھانا ساڑا کام میں صحابہ بھی نعرہ لامن لبیک، تو جڑا آج کبھی لبیک کا نعرہ سیاسی ہے وہ اپنا منہ کھڑا رچ پاوے، گٹر بھی چک کے باہر مارے گا کمینہ، کہے گا کمینے میرے کو آندا تو حضور نہیں بندہ۔ اے قرآن دی میں آیات پڑھا یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ماں پیو نو پتر نال محبت ہے جی، ہے جی، سارے اولاداں والے بیٹھے ہوئے تھے، ہے محبت اولاد نال محبت ہے، اولاد نو ماں پیو نال محبت ہے جی، بولو نا بھائی ہے جی، او جڑے بیٹھے ہے جی محبت ہے نا۔ ہن قیامت دا منظر سننا، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ماں پیو پتراں نو ویکھ کے نس پین گے، پتر ماں پیو نو ویکھ کے نس پین کہ میرے ماں پیو نیکی نہ مانگ لون، تے ماں پیو پتر نو ویکھ کے نس پین کہ پتر میرے کو نیکی نہ مانگ لوے، او دن حضور ہی فرمان گے انا لہا انا لہا انا لہا، اے کدھر نسا پھردا ادھر آ اس کام واسطے تے میں ہی آج، تو پھر آج ہم حضور سے وفا نہ کریں، انہیں مانا انہیں ہاں تو حضور کا نام آوے تو پھر دائیں بائیں نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر آگے ماں بھی حضور نے اللہ نے فرمایا یار یار نو ویکھ کے نس پائے گا، یاری ہے نا لوگوں دی، میرا بڑا جگری یار ہے، میرا یار ہے، لیکن پتہ ہے یار کی کر دے ہوندے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے، وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے، این مٹھی بھر کے تیرے منہ تے پانی اگلیاں اتھے آنا حضور نے، اللہ حضور نے فرمایا تیرے بندے مینوں قبر اتنے پہچان سکن گے، تیرے بندے مینوں قبر وچ، اے بخاری شریف دی حدیث پاک حضور نے فرمایا تیرے بندے مینوں قبر وچ، پہلا بندہ حضور نے فرمایا جڑا کھلا کافر ہوئے گا نا تو قبر وچ جائے گا، تو فرشتے پوچھیں گے ہاں بھائی دس ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تے جاندا ہی نہیں ہوں۔ شہریار صاحب اولو جی راجہ صاحب، امام بخاری نے تے گل ہی مکا چھڈی، امام بخاری فرماندے ہیں کہ قبر دو سوال ہونا ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، کلا سوال ہونا، امام بخاری فرماتے ہیں قبر میں ایک ہی سوال ہونا ہے،
مر ربو کا ماں دین کا نہیں ہونا ہے. ایک ہی سوال ہے ماں کن تقول فی ھذا الرجل. 10 بھائی انہاں محبوب نال کتنی وفا کر گیا ہے. ایک ہی سوال ہے تیاری ہے نہیں تو تیاری کرو. مرد جانا ہے حسن دے کے روڑ لئی تینو دیتا کس دلاسا ہوں کہ عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ بتاسا ہوں تے سوڑی سامی ست گتے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہوں صاحب تیکو لیکھا منسی باہوں رتی گھڑ نہ ماشا. او شاعر کہنا نا سامن دا موسم چل رہا نا بادوں دا موسم شروع ہو گیا تے سلاب دا پانی قبر وچ بڑھدا میں ویکھیا نا مینوں شعر یاد آ گیا. لبی مکی مٹی پا کے کر دے ڈھیر چہرہ تے دے درد کران دے ونج نا مامن پھیرا. انہاں پوچھنا ہی کوئی نہیں بابا اندر گزری کی آ اندر. حضور نے فرمایا 3 بندے مینوں قبر وچ جڑا پہلا کافر ہوئے گا کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تے. حضور نے جناب دوسری گل حضور نے فرمایا جڑا منافق ہوگا نا منافق اللہ اکبر توجہ نہ جڑا ان کہے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ لبیک والے بندے کے بعد کہے نہیں نہیں مولوی بڑے فسادی ہیں ان کا کام ہی اور کوئی نہیں ہر وقت آ کے لبیک دی گلاں کردے ہیں اے ووٹ مولوی منگدے ہیں انہوں پتہ کوئی نہیں یہ سیاست کرتے ہیں. میں کہا واہ بھائی تو نماز دے نعرے لاویں تے سیاست نہ ہوے عمران دا نعرہ لاویں تے کوئی کام ناجائز نہ ہوے تو زرداری دی گل کرے جائز نہ ہوے سارا کم جائز ہوے ناجائز نہ ہوے تے اسا حضور دا نعرہ لاویں ناجائز ہو جائیے. یا رسول اللہ کبھی آپ نے کسی نے پوچھا جی نواز شریف کا نعرہ لگانا جائز ہے؟ نہیں. کبھی کسی نے پوچھا جی وہ جائز ہے سارے نقش ٹپ جائز ہے جھنڈے چکنا بھی جائز ہے جلسے کرانا بھی جائز ہے اور صرف کمینے امام الانبیاء کا نام سیاست والا رہ گیا جس نام تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطيب اذا انتظروا وانا شفيع اذا عبثوا وانا مبشر اذا يئسوا والكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا. وَأَنَا قَائِدُهُمْ بِذَا وَفَدُوا. حضور نے فرمایا جب قیامت والے دن سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے امام الانبیاء نے فرمایا قیادت میری ہوئے گی. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ بِمَا يَئِسُوا. حضور نے فرمایا قیامت دن سارے میری گناہگار امت اپنے گناہوں میں تو مایوس ہو جائے گی کہ آج بچ کوئی نہیں. حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت کی بشارت ان کو میں دوں گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا. حضور نے فرمایا جو ساری مخلوق جمع ہوئے گی نا تے خاموش ہوئے گی امام الانبیاء نے فرمایا اس تقریر میں کراں گا. بولے کہ حضور تقریر واسطے جلوہ گر ہوں گے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید میں داداری آج یعقوبہ مادارن لگے تو تنہا داری. حسن یوسف پہ گھٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر ہیں ان سے تابعین نے پوچھا جناب آپ نے تو امام الانبیاء کی زیارت کی آپ نے تو امام الانبیاء کے سامنے کھڑے ہو کر شعر بھی پڑھے حضور کا دیوان حضور کے شانوں میں بڑے بڑے شعر پڑھے آپ نے حضور کے ساتھ جلوت میں خلوت میں سفر بھی کیے جنگیں بھی لڑی نمازیں بھی پڑھی. آپ بتائیں امام الانبیاء کا چہرہ انور کیسا تھا؟ امام الانبیاء کا چہرہ انور. تو عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا لو لم تکن فی آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی الخبر. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم نے حضور کا چہرہ انور نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ہے. اگر حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی بھی معجزہ نہ لے کر آتے تو حضور کا چہرہ انور ہی حضور کی صداقت کے لیے کافی. پھر آگے شعر پڑھتے ہیں فرمایا روحی الفداء لمن نخلاقه شہدت بانه خیر مولود من البشر عمت فضائل كل العباد كما عم البریۃ ضوء الشمس والقمر انت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد ادرى به القدر. یہ آخری جو شعر میں عبداللہ بن رواحہ کا یہ بڑی توجہ طلب ہے سب کے لیے توجہ سے. عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں انت الرسول فمن يحرم نوافله. فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ ردی قسمت والا کون آدمی ہے؟ ردی قسمت والا انت الرسول ومن يحرم نوافله والوجه منه فقد ازرى به القدر. کہ فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ ردی قسمت والا وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی امام الانبیاء کی توجہ اپنی جانب نہ کروائی ہو. کبھی حضور نے اپنی کچہری میں بیٹھ کر یہ نہ کہا ہو جس دین کے لیے میں بدر میں آیا جس دین کے لیے میرے ماسوں نے گردنیں کٹا دی جس دین کے لیے میرے صحابہ نے اپنا وطن چھوڑ دیا آج میرا غلام فیصل آباد کی گلی کوچوں میں وہ میرے اس دین کی بات کر رہا ہے.
عبداللہ بن وہاب فرماتے ہیں سب سے کائنات میں ردی قسمت والا وہ آدمی ہے جس نے ساری زندگی امام الانبیاء کی توجہ اپنی جانب نہ کرائی ہو. کبھی حضور نے یہ نہ فرمایا اپنی کچہری میں او بھائی میرا غلام میرے دین نال کتنی محبت کرتا پیا, میرا غلام میرے نعرے کی میں لا رہا, میرا غلام میرے نال محبت کی میں کرتا. کبھی حضور نے یہ ردی قسمت والا کون ہے؟ پیسے نہ ہون وہ ردی قسمت والا نہیں ہے, کوٹھی نہ ہوئے اولاد نہ ہوئے وہ ردی قسمت والا نہیں ہے. ردی قسمت والا وہ ہے جس نے ساری زندگی امام الانبیاء کی توجہ اپنی جانب نہ کروائی. کتنی بڑی ہے جی بات. لو جی میں سمیٹتا ہوا. حضور نے فرمایا منافق کون جی؟ منافق جڑا ہن ہوئے تے باغ ہوئے. ہاں تم نے کس پاگل مولوی کو بلا لیا؟ ہاں یہ ہم تو کچھ اور سننے کے لیے آئے تھے. میں کہا جب فلسطین میں مسلمانوں کو دھمکی دی جا رہی ہو کہ غزہ خالی کر دو, اس وقت میں تمہیں کانوں پر سن لگا کر حضور کی میلاد, یہی میلاد نہیں بیان کرتا کہ حضور آ گئے, اس وقت میں تمہیں یہی کہوں گا کہ جناب اٹھو اور اپنے حرم کی خود حفاظت کرو. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ. اقبال کہتا ہے مولوی دے گاٹے فٹ نہ ہو, اپنے دل کو پوچھ تینو دین نال کھڑا ہونا چاہیے یا کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہیے, تینو حضور دا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے, تینو حضور نال محبت کرنی چاہیے یا کوئی نہیں, دل کو پوچھ. حضور نے فرمایا منافق آدمی قبر نہیں پہچان سکے گا. تو فرشتے سوال کریں گے 10 بھائی کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تو جان. اگلا آدمی آج پھرتے نا سارے کہ جی حضور سنتے ہیں نہیں سنتے, ان سب کمینوں کے لیے وہ بڑے بڑے یوٹیوبر اور ملا بیٹھے ہیں بکواس کرتے ہیں. میں کہ مولوی جی ساڈے کول ہوسی نا گل تینوں تے دساں گے میلاد کینوں کہندے انشاءاللہ. تسی حضور دی امت کو جناب برباد کرنا چاہتے ہو. حضور در تو اقبال کہتے ہیں یہ فاغہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کافر کہتے ہیں روح محمد ہی نکالو تو یہ بوجھ دل بنے گا نا, تو روح محمد ہی نکلی ہے نا, 78 سال ہوئے ہیں تو حضور کی تلوار کی بات نہیں ہو رہی. روح محمد ہی نکلی ہے تو حضور کے دین کے لیے 10 دن پیچھے نہیں. نہیں مولوی صاحب میرا لبیک نہ تعلق کوئی نہیں, او نہیں میں نہیں جانا. اگر روح محمد ہی ہوتی تو جب حضور نے پوچھا ساتھ بتاؤ بدر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, سامنے 700 بندہ آ گیا ہے. بدر میں علماء بیٹھے, میری غلطی نہ کڈن, 313 تو سارے تھے نا بدری تھے, لیکن جو بدر میں صحابہ شریک ہوئے نا باقی وہ حضور نے حصہ دیا. جو بدر میں شریک ہوئے لڑنے والے وہ 305 تھے. کتنے؟ 305. اب کتنی تلواریں تھیں صحابہ کے بعد؟ 8 تلواریں. 305 میں نے 8 نکالے تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ 297 افراد کے پاس تلواریں نہیں تھی. کتنے بھائی؟ 297 افراد کے پاس تلواریں نہیں تھی, لیکن جب سامنے 700 بندے دیکھے, لیس دیکھے اسلحے کے ساتھ, اور کھجوریں گٹلیوں کو چوس رہے ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں, اور حضور نے فرمایا بتاؤ بھائی صحابہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. یہ ہے غلامی. جب روح محمدی اندر ہو نا, اندر دل میں, تو پھر جب سامنے لشکر دیکھ کر یہ نہیں کہا حضور کیسے لڑیں گے, تلواریں بھی نہیں ہیں, کھانے کے لیے سامان بھی نہیں ہے, کیسے لڑیں گے؟ اور نے کہا حضور آپ ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شئتا قطع حبال من شئتا سالم من شئتا آدے من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا. حضور آپ حکم تو دیں, ہم کیسر و کسرا کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دیں گے. آپ حکم تو دیں, ہم گھوڑوں سمندر میں بھی ڈال دیں گے. جب حضور کی شان میں روح محمدی ہو تو جب ایسے بات کریں تو مالک کان نہیں لگن دے لے. جب صحابی نے یہ بات کی بڑھ کر حضور کی عزت پر, میرے آقا و مولا کے چہرے انور کی تو پہلے کیا بات ہے, کیا جب فوشری کا وجہ رسول اللہ, کہنے حضور کا چہرے انور چمک اٹھا. سبحان اللہ. حضور کا چہرے انور چمک اٹھا. انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس, کہنے حضور کائنات میں سب تو زیادہ سونے ہیں. بے شک بے شک. حضور کائنات تو کوئی کانے دی گل کرے, کوئی کانے دی گل کرے, کوئی یہاں مرزائیوں کی حمایتیں کرے, نہ لعنت ہے. او بھائی لعنت عظمت ہوندے دے ہے, حضرت میں جارت بھی لعنت پہ رہی ہے. بس آسا حضور دا نام بلند کرنا, تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. لو جی میری گل سنو, لو جی حضور نے کی بندہ دسیا, لو جی سنو. حضور نے فرمایا تیسرا آدمی شکی. کی بھائی؟ حضور نے فرمایا جنہوں ساری زندگی میرے بارے شک ہی رہا. اے توجہ نہ سننا, شکی آدمی کون ہے؟ دل بھی ساری شک ہی رہا, پتہ نہیں حضور کا دین دیتا ہے یا نہیں دیتا, پتہ نہیں میری گلی پکی ہونی ہے کوئی نہیں ہونی.
پتہ نہیں کیا ہوگا، میں لبیک کا نعرہ لگاتا ہوں، حضور سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ حضور میں میلاد مناؤں گا مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جس کو ساری زندگی میرے بارے میں شک ہی رہا نا، جب قبر میں سوال ہوگا وہ کہے گا ہائے ہاتھ اللہ حضری میں تے جاندا ہی نہیں ہاں، تے میں کہ اللہ حضرت اے راجہ صاحب ورگے، اے پیر صاحب ورگے، اے حضور دے غلام، اے جناب شہریار صاحب ورگے، اے علامہ صاحب بیٹھے اے پیچھے جناب ہے حضور دے غلام، اے سارے اے کھڑے رہتے تو اے قبر جان گے، اے ڈر دے کہ چاچے مامے بھی مٹی پا کے ابھی ابھی مٹی پا کے آنا، تے سارے سوراخ بند رہتے ڈر دے ہاں تے قبر بڑھنا کیے تے اعلی حضرت فرماتے نا چلیا پریشان نہیں ہونا، بس ایس دل بھی حضور نال محبت بسا کے جانا ہے، جب سارے سوراخ بند ہو جان گے حضور کی محبت کی روشنی تے چمک اٹھی قبر میں، پھر پتہ منظر کیا ہوگا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جناب بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی کاکا جی؟ اپنے آپ نو بدلو تے حضور دے دین دے تابع کرو، بہت دل نہ نہیں 4 ہاتھ بندے نے تھلے جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی مولوی کو دلیل کیوں کہ مولوی پیسے میرے میلاد میں میں اپنے امام الانبیاء دا منا رہا، لیٹا میرے گل میں تیرے ڈیڑھ بھی کس گل دا پیڑ، اپنا کام کرو جا کے، حضور کی امت میں اب یہ جھگڑے رہ گئے، اس پر تحقیق کرو کہ شام کے اندر 18 لاکھ شامی شہید کر دیے جائیں، ان کا کس نے بات کرنی ہے؟ جن مولوی کو تحقیقیں چڑھی ہوئی ہیں نا کہ جناب یہ ہے تو وہ ہے فلان ہے تو یہ ہے، میں مولوی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب اس تحقیق کو چھوڑو، یہ تحقیق کرو کہ امریکہ نے جب ابو غریب جیل میں آیا عراق کے اندر تو کتنے مسلمانوں کو ننگا کر کے انہیں ان پر کتے چھوڑے، بلگرام بیس پر جب افغانستان میں امریکہ آیا تو اس نے 400 قرآن کے نسخے جلائے ہیں، فلسطین میں روزانہ بمباری ہو رہی ہے، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اللہ کا گھر گرایا جا رہا ہے، خالد بن ولید کے مزار کو بھی شہید کیا گیا، یونس علیہ السلام کے مزار کو بھی شہید کیا گیا، حضرت زینب علیہ السلام کے مزار کو بھی شہید کیا گیا، مجھے بتائیں کتنے کتنے مزارات کو شہید کیا گیا، کیا امت کے اندر یہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے؟ 1992 میں تو عمران خان میں ان گل کری جب لوگ کہتے ہیں آپ عمران خان کے خلاف زیادہ ہے، میں کہا نہیں ہم ہر بندے کے خلاف ہیں، ہم ساڑھی پر گل کر کے دے ویکھے، ہاں ساڑھی پر کی گل نہ کر دینا، ہم تو نوازے کے خلاف سخت ہے، میں بالکل نوازے کے جو یار ہے نا شہبازے کے یار ہے، نون لیگ اینڈ کمپنی پوری، ایک بات ہے میرے سمپل سوال ہے، آپ کے لیڈر نے جو بھی بندہ پوسٹر چھپواتا ہے گلی میں لگواتا ہے اس کا ایم پی اے ایم این اے میرا الگ اعلان اس کے لیے اعلان ہے، پتر یاد رکھی تیرا تو ایمان ویسے رہا کوئی نہیں، کیوں کہ تیرے لیڈر نے کہا تھا کہ مرزائی ہمارے کون ہے بھائی، تو جس کے مرزائی بہن بھائی ہو جائے اس کا جنگ یمامہ کے صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا امام الانبیاء کے ساتھ۔ اب میں بتاتا ہوں میرے آقا مولا کی بارگاہ میں ایک عرابی گو کا شکار کر کے لے کر آئے، گو بول دیو، عرابی کافر تھا، اس نے کہا حضور اے گو گواہی دے تسی اللہ دے محبوب ہو تو میں کلمہ پڑھدا، گو نے جو انہیں حضور دی بارگاہ میں گو رکھی نا اینج کر کے تے صحابہ کہندے گو بڑی چھیڑ کے بیٹھ گیا، جانوروں کو بھی پتہ ہوگی لیکن بارگاہ میں میں آئی ہوں، آج اشرف المخلوقات ہو گئے، 2 ٹنگان ہو گئے، حضور دے بارے زبان کھولے، جانوروں کو بھی پتا کہ میں کس بارگاہ دے، صحابہ کہتے ہیں گو بڑی چھیڑ کے بہ گئی، گو بڑی بڑے ادب نال بہ گئی، انہوں نے کہا حضور بولے اے گواہی دے تسی اللہ دے محبوب میں کلمہ پڑھدا، حضور نے فرمایا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور نے فرمایا یا تبو سبحان اللہ، صحابہ کہتے ہیں گو نے بڑی فصیح عربی بولی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی سارے عربی سنی بے شک، حضور نے فرمایا یا تبو، گو نے پتہ کیا کہا، گو نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، یہ کہے لبیک نعرہ سیاسی ہو تو گو نہ بھی بھیڑا ہے، بے شک بے شک، گو نہ بھی گو کہہ رہی حضور میں حاضر، جانور ہو کے کتنے جانور ہوندا، اتنے جانور ہو کے کبھی حضور میں حاضر ہاں تے بار بار حاضر ہاں تے 2 ٹنگاں لے کبھی حضور کا نعرہ سیاسی ہے، وہ گو نہ بھی کون ہے؟ آج تو بعد وہ گو نہ بھی کہیے بھائی، ہاں جی رانا صاحب گو نہ بھی بیڑا نا، گو کہہ رہے میں حاضر ہاں، یہ ٹنگا لے کہنا ہے سیاسی نہ رہا ہے، یہ پھر گو نہ بھی کی ہویا؟ بیڑا ہویا نا، بیڑا بھائی گو نہ بھی بیڑا ہے، انہوں نے کہا حضور میں حاضر تھے، حضور نے فرمایا اے دے ہوگی تیری حاضری، ہم لبیک کا نعرہ اس لیے لگاتے توجہ سے بار بار حضور کہتے حضور میں حاضر میں حاضر، ہاں کدے سائیں فرمان گے نا ہاں آج تیری حاضری ساڑی بارگاہ میں قبول ہوئی،
جو تھوڑا دل مطمئن ہو جائے لبیک دے نعرے لان تو بعد تے سمجھو تہاڈی اج حاضری مالکہ نے قبول کر لی ہے. ہاں جو دل اطمینان وچ آ جاوے دل مطمئن ہو جاوے این خوشی ہوے تو سمجھو اج حضور نے تہاڈی حاضری قبول کر لی. تے بندہ بار بار نہیں کہندا حضور میں حاضر میں تے کدے چاہی فرمائیں گے ہاں آج تیری ساڈی بارگاہ وچ حاضری قبول ہو گئی. آگے حضور نے فرمایا یا تبو من تابو سبحان اللہ. جو کانے کے یار ہیں کانے کے نام نہ لے کرے اس مردود کا جڑا کانا ہوئے انہوں کی کہی ہو اسے. ہم اس پر بھی دلیل لوگ کہتے ہیں مرزائی احمدی ہے. میں کہا احمدی نہیں ہے. مرزائی کون ہے؟ کانے ہے. احمدی کون ہے؟ احمدی ہم ہیں. اب حضور نے خود بیان فرمایا عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماء الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. سبحان اللہ. حضور نے اے میلاد حضور نے خود بیان کی حدیث کی جو ہے نا حضور نے خود بیان کی اور میرے آقا کو بولا مدینہ پاک کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور صحابہ آگے سے حضور نے فرمایا میں نے صحابہ ادھر آؤ اللہ نے مجھے کیا کیا نام عطا کیے. حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں تم کہتے ہو حضور کی شان نہ بیان کریں. مدینہ کی گلیوں میں حضور جا رہے ہیں اور صحابہ کو کہا صحابہ ادھر آؤ اللہ نے مجھے کیا کیا نام عطا کیے. صحابہ کھڑے ہو کے جناب بیان فرمائے. اب حضور بیان فرما رہے ہیں کیا منظر ہوگا ہے جی. اعلیٰ فرماتے ہیں میں نثار تیرے فرماتے میں جان قربان کر دے کدے حضور دی آواز ساڈے کان وچ پوے کدے حضور کچھ فرمان میں اس کلام دے جان نثار کر دیا. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا نہیں. لو جی حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے مختلف نام عطا کیے. مجھے نام عطا کیے. میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں. اب احمدی کون ہوا؟ احمدی کون ہے بھائی؟ گانے کے یار نہیں. احمدی کون ہے؟ اور یہ بھی نہ کہا کرے مرزا صاحب. مرزا صاحب نہیں ہے یار جڑا حدود تاج نو ہاتھ پاوے. میں آپ سے معقولی بات کر رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں آپ کے ماں باپ کو گالی نکالے آپ اس کو صاحب کہو گے؟ بتائیں جی بولو نا. تھوڑی آواز گھٹ آ رہی. تھوڑے ماں پیو نو گال کٹے تو جنوں صاحب کہو گے؟ چلے جڑے حضور تاج نو ہاتھ پاوے تسی انہوں صاحب کہندے ہو عزت دیتے ہو. مرزا یکے بس کیا چھڑیا بس کیا چھڑیا بس سمجھ کیا چھڑیا نا. میں نے بڑے لوگوں نے کہا جی یہ تو وہ میں کہ میرے کو اگلی گل ہوتی تو وہ بھی کیا چھڑی یہ ہم نے اپنی عزتیں یہ کسی کے لیے رکھی نہیں. ہم نے سب کو امام الانبیاء کے لیے رکھا. حضور کے نام میں قربان ساری دنیا میرے بارے میں یہ کہ یہ گالی دیتا ہے اس کو اخلاقیات نہیں ہے فلان ہے. ساری دنیا کچھ بھی کہہ دے بس میں یہ چاہتا ہوں حضور راضی ہو جائے ساری دنیا بھاڑ جائے. ساری دنیا میرے بھاڑ میں جائے اگر میرے جملے پر امام الانبیاء خوش ہو گئے تو بس ملک پہ گیا ساری دنیا. میں سوچا ہی نہیں کچھ واللہ العظیم مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ پہلے نا حضور راضی ہونے چاہیے. لو جی حضور نے فرمایا یا تبو من تعبدو گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے. اس نے کہا الذی یعرش فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عذاب. میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش الہی کا مالک ہے جو زمینوں کا سلطان ہے جس نے دریاؤں اور سمندروں میں رستے بنائے جس کی جنت رحمت کا مظہر جس کی جہنم غضب کا مظہر. حضور نے فرمایا گو تیری حاضری بھی ہو گئی. کیا بات. تو توحید بھی بیان کر دی. اب یہ بتا یا تبو من آنا. سبحان اللہ. یا تبو من آنا. گو کا جواب سنے اور جڑا نون لیگ نال کھلوتا ہو توبہ کرے. کل قبر نوازے نے نہیں آنا کل قبر امام الانبیاء نے آنا. کہ حضور نے قبر پچھلا ہوئے تم میرے دین دے باغیاں نال کھلوتا رہے ہو میرے دین دے ختم نبوت دے ڈاکواں نال کھلوتا رہے. جا نہ بلا شہبازے نو جا بلا آج فلانے ایم پی اے تے امیدوار نو بلا اتنے پھر کی منظر ہوئے گا. اس واسطے جو نون لیگ اینڈ کمپنی کے پورے پاکستان میں پھرتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے ہماری تمہارے ساتھ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک تمہارا لیڈر توبہ نہیں کر دیتا. ہاں بالکل ہم تمہیں جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں تم سب. ہاں بالکل سمجھ آ رہی. وہ تو میں نے جسے بعد پھر بیان کروں گا نا جب حضور نے فرمایا تمہارے اوپر حکمران عورتیں آ جائیں گے پھر کیا بنے گا. ہاں ہم وہ نہیں ہیں. اب ہمارے پر حکمران کون ہے؟ پنجاب کی عورت ہے. ان کی ہوتے ہوئے ترقی تھوڑی ہو سکتی. تنزلی ہونی ہے امت پر تنزلی ہونی ہے. جب عورتیں سردار بنے گی حضور نے فرمایا تنزلی ہوگی اور فرمایا جب تمہاری عورتیں سردار نہیں ہو پھر تم ترقی حاصل کرو گے.
یہ حضور کا فرمان ہے. وہ پھر میں کبھی موضوع پر بیان کروں گا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے حکمران کیسے آ جائیں گے, تمہارے غنی لوگ کیسے ہو جائیں گے, اور پھر تمہارے معاملات کیسے حل ہوں گے. تو فرمایا جب تمہارے معاملات اچھے ہوں گے, تمہارے حاکم اچھے ہوں گے, اور تمہارے غنی سخی ہوں گے, تو فرمایا تمہارا زمین کے اوپر رہنا زمین کے نیچے جانے سے بہتر ہے. آگے ذرا سنیں, حضور نے فرمایا یا تبو, تھکتے نہیں گئے, سبحان اللہ. یا تبو من آنا, من, حضور نے فرمایا گو اے دس میں گونا. سبحان اللہ. دو نے پتہ ہاتھ جوڑ کے کیا, انہوں نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. انہوں نے کہا تسی اللہ دے محبوب بھی ہو تے خاتم النبیین ہو. پھر ہمارا بریلی کا امام نے جب یہ حدیث پڑھی تو وہ جھوم اٹھا. اس نے کہا جب گو کہہ رہی ہے حضور خاتم النبیین ہے, تو میں پھر ایسا شعر کہہ دوں تو رہتی دنیا تک یاد رکھے. فرمایا قلم اٹھایا, فرمایا فتح باب نبوت پہ بے درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. لو جی دے بھائی شفا شریف دے, لو جی آخری بات سنا کر پا رہے ہیں. لو جی ایمان تازہ ہویا, سبحان اللہ. دل روشنی پیدا ہوئی, آج دل کو کھولو. لو جی آخری بات, بس توجہ سے بات سننی ہے. لو جی آخری بات بیان کر کے میرے موضوع میں آپ سے بتانے لگا ہوں کہ حضور کے دین کے لیے کوئی دل میں بھی خیال گزرے نا, دل میں بھی, تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے. اللہ کو ادا بڑی, آپ حضور کے دین کے لیے پرچے چلتے ہیں جلے ہو بائک آئے تھے لوگوں کی گلنا سنتے ہو, ہر وقت باتیں سنتے ہیں, تو ذرا سنے ذرا حضور نے کیا فرمایا. حضرت شفا شریف میں قاضی یاز مالکی نے کیا روایت نقل کی. فرماتے ہیں کہ ایک خراسان کا بادشاہ تھا عمر بن لیس. عمر بن لیس خراسان کا بادشاہ تھا. کہتے ہیں کہ وہ ایک بندے کی نا رویا فی النوم, وہ ایک بندے کی نا خواب کے اندر آیا. اچھے کردار کا مالک نہیں تھا, چنگا کوئی نہیں سی, چنگا کوئی نہیں. ایک بندے کی خواب میں آیا, اس نے کہا ما فعل اللہ بکا, دس بھائی اللہ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا. انہوں نے کہا فقال غفر لی, انہوں نے کہا اللہ نے مینوں بخش چھڈیا. انہوں نے کہا تیرا کردار چنگا کوئی نہیں, تینوں رب نے کیویں بخش چھڈیا, تیرا تے چنگا کردار, تو ہے ہی چنگے کردار دا مالک, تینوں رب نے کیویں بخشیا. انہوں نے کہا گل وچلی ہو رہے, گل کی ہے, انہوں نے کہا گل کی, انہوں نے کہا تینوں میں دستا اللہ نے مینوں کیویں بخشیا. انہوں نے کہا قال صعدت سر جبل یوما فاشرفت علی جنودی, وہ کہندا میں ایک دن پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا. سبحان اللہ. کہندا میں اپنے لشکر دے نال پہاڑ دی چوٹی دے اوتے چڑھیا, تے میں ویکھیا اپنا لشکر حد نگاہ تک, او دور تک میرا لشکر ہی لشکر, گھوڑیاں تے جناب خچراں تے جناب اٹھاں تے سوار میرا لشکر, تے جناب تلواراں تے نیزے نال میرا لشکر لیس. تے کہندے میں تو حد نگاہ تک اپنا لشکر ویکھیا. تے سنیے ذرا, کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا حد نگاہ تک لشکر دیکھا تو فاعجبتنی کثرتہم, کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا, بڑا ہے مزہ آیا کہ یار واہ واہ میرا بڑا لشکر ہے. تے کہتے ہیں فوراً فتمنیت, سبحان اللہ. کہتے ہیں فوراً ہی میرے دل سے خیال گزریا. فتمنیت انی حضرت رسول اللہ سبحان اللہ. فعنتہ ونصرتہ, کہتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال گزرا کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا. تمنا کی, سنو یارا, جو تمنا کرے اللہ تو اتنی قدر کرتا ہے اس کے تمنا کرنے کی. کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا, اس لشکر کے ساتھ حضور کی بدر میں مدد کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہریار صاحب ذرا سنو, صرف کیا کسی سپاہ سالار اپنے کمانڈر کو نہیں بتایا کہ میری یہ خیال ہے, تمنا دل میں گزری کہ میں کاش کے حضور کے زمانے میں ہوتا تو تبوک میں حضور کی مدد کرتا, کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو احد میں رسول اللہ کی مدد کرتا اتنے بڑے لشکر کے ساتھ. کہتے ہیں میرے دل میں تمنا گزری فعنتہ ونصرتہ, کہ میں حضور کی مدد کرتا, حضور کی اعانت کرتا, مدد کرتا, حضور کے دین کی مدد کرتا. تو کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں یہ تمنا گزری تو میں مر گیا, تو فشکر اللہ لی, اللہ نے میری یہ تمنا کرنے کی اتنی قیمت ڈالی, کیا کیا, وغفر لی, اللہ نے مجھے بخش دیا. یا اللہ جو دل میں تمنا گزرے حضور کی دین کی مدد کرنا, تو اللہ تو بندہ ہوئے چنگے کردار رب انہوں بخش چھڑتا. تو جو آج حضور کے دین کے لیے ایسے کر کے گلیوں میں گھومے اور یہ کہے کہ بھائی کوئی بھی نہیں آیا, حضور کا دین آیا, تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, اللہ اس کی قیمت نہیں ڈالے گا. یہ تو پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا آنا دور, اور ہم سے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ. احمد ہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعتِ رنجی, گھر ملاقات ہو گئی شاعر دربار. علامہ مظہر فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن حسان بن ثابت کو, عبداللہ بن رواحہ کو, کعب بن زہیر کو, بڑے بڑے شعراء کو, حضور کے دربار شاعروں کو پکڑ لینا ہے ایسے کر کے.
کہ جناب جو تسی حضور دے سامنے کھڑے ہو کے شعر پڑھن نا اج سانو بھی سناؤ. سبحان اللہ. یہ تسی حضور دے سامنے کھڑے کے شعر پڑھے سن خلو بین کفار عن سبیلی تھک گئے ہو. سبحان اللہ. جڑا دل میں حضور دی محبت ہوے او تھکدا ہوندا ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اگر قیمت ڈلے, اگر آپ کے لیے کسی غریب کے گھر میں روٹی نہ ہو تو وقت کا حاکم اپنی کمر کے اوپر بوری لاد کر غریب کے گھر پہنچائے, اگر آپ یہ نظام چاہتے ہیں تو آپ کو حضور کے ساتھ انواع محبت کرنی پڑے گی, حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, ان سارے لٹیروں سے جان چھڑا کر یہ کہنا پڑے گا اوے پتہ ہم کون ہیں, ہمارا تو ایک ہی اصول ہے, وہ سادہ سا ہے اصول دوستی کو رکھنا جو ان سے بے تعلق ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کھڑے ہو گئے انشاءاللہ. یہ کان بند کر دینے, یہ کان بند کر. بڑی دلیری کے ساتھ حضور سے محبت کرنی ہے. حضور سے تو میلاد کے دن باقی رہ گئے نا, آج 15 ربیع الاول ہوگی, ٹھیک ہے, تو باقی کتنے دن رہ گئے؟ 15 دن. 15 دن رہ گئے تو 15 دن میلاد گاج واج کے گاج واج کے وہ تو پورا سال ہی ہے نا حضور کا میلاد, وہ تو قیامت تک ہے نا. علامہ اقبال کہتا جس کو کوئی ہو نا کہ میں نے یہاں 10 گھنٹے بیٹھ لیے, 4 گھنٹے بیٹھ گئے ہیں, علامہ اقبال کہتا ہوئے کم تر, سنیے گا توجہ سے, اقبال کہتا کم تر از آنے دے او کاتش ابد کاسب افزائش ازادش ابد. اقبال کہتا جب تک دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب تک دنیا نے رہنا ہے, کوئی ہے جی, کوئی ٹائم ہے جی, کوئی ٹائم ہے؟ دنیا کب سے بنی ہے اور ابد الاباد پتہ ہی کوئی نہیں. جنت میں جانے کے بعد کب تک دنیا کیا نظام رہنا, فرماتا یہ سارا اگر وقت اکٹھا کیا جائے نا تو حضور کے سانس سے بھی کم تر ہے. سمجھ نہیں ہے تو جڑے والے فیصل آباد والوں کو میری بات سمجھ نہیں. اقبال کہتا ہے کہ یہ ابد الاباد کا بھی سارا وقت جمع کیا جائے نا اور حضور کا ایک سانس, تو فرماتے ہیں حضور کا ایک سانس پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے, یہ وقت کم تر ہے. بے شک حضور کا ایک سانس کبھی یہ وقت نہ ہوئے تو پھر آج اور میں ایک دفعہ لبیک نعرہ لگا کے تھک جائیے, ایک دفعہ میلاد بنا کے تھک جائیے. نہ ہم کہتے ہیں ہم آخری سانس جب روح نکل رہی ہو تب بھی ہماری زبان پہ یہ نعرہ جاری ہو, تاجدار ختم نبوت اور برگو ساز کائنات اور عشق. اقبال کہتا ہے امت کی جو حیات ہے نا وہ رسول اللہ کے ساتھ انواع محبت کر کے. لو جی اب میری بات ختم. مولد النبی ہے, میلاد کا جلسہ ہے. میں نے تو ابھی صحابہ کا میلاد بیان نہیں کیا, ٹائم پورا ہو گیا. سبحان اللہ. میں تو کتابہ نال لے کے گال کرے, میں کہتا میں نے گال کرے, میں تو بڑے موضوع چھڑے اب بس سمیٹ کے. جب حضور آئے تو امام بصری نے حضور کی شان میں کیا کیا بات. سبحان اللہ. سنا دیں جی فضل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں نہیں بھائی توجہ نال بیٹھ جاؤ, بھائی تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ, میں دوڑ نال بیٹھے, میں نے بھی گرمی, میں کوئی انسان نہیں ہے, میں تو کوئی نہیں تھکیا. میں کل دیر کوٹ گیا ہے سی, او کشمیر تو بھی اگے دیر کوٹ, میں کو 10 گھنٹے کا سفر کیتا, تقریب کر کے پھر لاہور آیا. یار تھی پتہ نہیں کہ میں تھک جاندے ہو, تھوڑے سو پھر آ گئے تھے, پتہ نہیں تھی تھک میں جاندے ہو ایتھے پتہ درد ہوے نا, درد ہوے تے قسم خدا بندے نوں تھکاوٹ کوئی نہیں آندی. بابا جی نے درد ہے سی نا تے 72 گھنٹے جاگ کے باسی کوئی نہیں آندی سی. اچھے سینے میں درد پیدا کرو امت دا, پھر کہوں سمجھ آئے دین کا مسئلہ کہ تو رسمان آئے نئے لگائے گھر چلے گئے. نا ہر بندہ یہ کہے کہ میں حضور دا دین تخت تے لے گیا نا, میں حضور انواع محبت کرنی, میں لوگوں کو حضور دے در پر لے گیا نا, پھر ویکھنا ملک میں پیدا, پھر قیمت میں تانوں مزہ آئے گا. آج تے مزہ آیا. ہاں رسمن نہ کرو, رسمن چلو گے تو پھر این ذلیل ہو جاؤ گے. میں تو زیادہ لبیک کہنا یہ رسمن چلنا نا ذلیل ہو جاؤ گے. رسمن نہ چلیں, اس نظریے پر چلیں جو امیر المجاہدین آپ کو دے کر گئے, اس نظریے پر کھڑے رہے کہ ہم نے بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے. آپ نے جناب امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اوپر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے. آج بھی میرے بابا جی دی میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, کاش کہ وہ میں بات سنا دوں خالد بن ولید کی, وہ بات سنا دیں, میری بات ختم, موضوع ختم. لو جی جب اس رومی سپاہ سالار نے صحابہ کی حالت دیکھی اور کہا تم بھوکے ننگے ہوئے ہو, پاگل ہو, ہمارے جنگ کرنے آئے ہو, جاؤ میں ایک سپاہی کو 10 دینار بھی دوں گا, کھانے جناب گندم بھی دوں گا, کپڑے بھی دوں گا, اگلے سال پھر بھیج دوں گا مدینہ پاک میں, چلے جاؤ, تم ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہو, ہمارے بس تلواریں نہیں دیکھتے, ہمارے بس بندے نہیں دیکھتے.
تو خالد بن ولید آگے بڑھے. سبحان اللہ. خالد بن ولید آگے بڑھے, اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری, تلوار باہر نکالی, فرمایا تم کیا بک بک کر رہے ہو کہ ہم بھوکے ہیں, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے, ہمارے پٹے ہوئے جناب امامے ہیں, تلواروں کو دندانے پڑے ہوئے ہیں. تو پترا میری بھی گل سن ذرا دھیان نال, کیا فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره. سبحان اللہ. ہاں جی مولانا, غیر ہو کیا ہوئے؟ یار ہاں جی مولانا, ہاں جی کوئی طالب علم بیٹھا ہی تھے جیسے نظامی تو کوئی طالب علم بیٹھا, ہاں جی بیٹھا بھائی, کوئی نہیں بیٹھا. میں انہیں کو پوچھا میں غیر ہو کیوں پڑھیا, سبحان اللہ. اے مستثنا دی کیڑی بات ہے, حالانکہ غیر ہو پڑھنا لیکن میں غیر ہو پڑھے, وجہ کی ہے؟ سبحان اللہ. کوئی ہے جی؟ ہاں جی نہیں نہیں نہیں, میں عربی کی گل کر رہا نا, یہ سارے مولوی نے کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں, کمپیوٹر پڑھو جدید میں قدیم پڑھو چلے ہو. کوئی طالب علم ہونا ہوں, میرا ڈر دے مارے نہیں گل کر رہے, میں 1100 روپیہ انعام بھی جیسا نہیں. اور سمجھ آ رہی میری گل؟ فرمایا انہ لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیرہ, فرمایا جڑی تو بک بک کہہ رہے ہیں گل انج نہیں, گل وچڑی ہو رہے. پر میں ہون ذرا سن یارا, وہ کیا منظر ہوگا سبحان اللہ. جب بڑے بڑے جرنیل صحابہ کھڑے ہوئے گھوڑوں پر, سبحان اللہ. تلواریں انج پھڑی ہون گیا, تے خالد بن ولید اگے کھڑے ہون گے, لیکن انج بلا رہے ہون گے, اوے 6 لاکھ بندہ ویکھ کے گھبرائے نہیں, 6 لاکھ بندہ ویکھ کے گھبرائے نہیں. تے انج سینہ جوڑا فرماؤ تو کی بک بک کردا, تو کی سمجھ آئی تلواروں دے زور دے لڑدے ہیں, ادھی بندے دے زور دے لڑدے. فرمایا نہیں, ہم اللہ رسول کے توکل پر لڑتے ہیں, اللہ رسول کے بھروسے پر لڑتے ہیں, اللہ رسول کی مدد پر لڑتے ہیں. فرمایا ہن خالد دی گل سن تے سارے لشکر نو سنا. فرمایا انا قوم نشرب الدماء فانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك. فرمایا ہم پتہ ہے کون ہے, ہمیں بھوک نہ مدینہ پاک سے لے کر نہیں آئی, ہم ہے خون پینے والی قوم, ہم ہیں. تو فرمایا ہمیں مدینہ پاک میں خبر پہنچی ہے کہ رومی کا خون بڑا میٹھا ہے, فجئنا بذلك, ہم آئے ہیں خون پینے. اور جانتا جو خالد بن ولید نے یہ بات کی نا, تو پورا ان کا لشکر ایسے کام میں لگ پڑے کہ بھائی یہ کیڑے لوگ آ گئے. تو پھر شام تک 6 لاکھ رومی کو صحابہ نے بڑھ کے رکھا. سمجھ آ رہی میری گل ہے جی؟ میری گل سمجھ آ رہی؟ اے گل ہے جلیلی علی. کاش کہ کوئی جب غزہ کے لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ خزہ خالی کرو, تو یہاں سے ہمارا غوری میدان سیدھا ہو جاتا, ابدالی میدان سیدھا ہو جاتا, ہمارا جنرل پی ٹی وی کے سپیکر بیٹھ کر کہتا ہو یہودیوں تم نے کیا آنا ہے, پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم بیت المقدس کی آزادی کے لیے ابھی آ رہے ہیں. جنرل صاحب کو کہنا چاہتا ہوں, جنرل صاحب اگر آپ چاہتے ہیں نا قیامت والے دن آپ سراد الایوبی کے صف میں کھڑے ہو, محمود غزنوی کے صف میں کھڑے ہو, قطب الدین ایبک کے صف میں کھڑے ہو, حضرت خالد بن ولید کے صف میں کھڑے ہو, تو آج فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یہودیوں کو دھمکی لگاؤ. ہم یہ چاہتے ہیں لبیک والے آپ کے دشمن نہیں ہیں, اور میں آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں, آپ کے مخ پر آپ کو جا کے ڈائریکٹ سنائیں میری بات. قسم بخدا جس نون لیگ کو آپ لا کر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو حضور کی نہیں بنی وہ آپ بھی کیسے بنے گی. جو کانے کے ساتھ وفاداری کرتے اور امام الانبیاء سے محبت نہیں کرتے, اور کانا جن کا ہو تو وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں کھڑے, آپ کسی بھلے کے پر کھڑے, آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو اور حضور کے دین کو تخت پر لے کر آئے. انہیں گنجے منجے چک کے پاس سٹو تو پھر دیکھو لبیک اللہ تعالیٰ کی میں کھڑا نہیں. میں صحیح بات کر رہا ہوں قسم بخدا. یہ مومنانہ مشورہ ہے میرا جنرل صاحب کے لیے کہ آپ سید بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, تو آپ کھڑے ہو اپنے نانے کے دین کے لیے. ان گنجے منجوں تو چھٹا مت, اگر کمینوں جاؤ اسے حضور دے نہیں تے میرے بھی نہیں. بہت داتا سا ہے اصول دوستی کو رکھنا, جو ان سے بے تعلق کو ہمارا ہو نہیں. آپ کھڑے ہو. واللہ میں چاہتا ہوں, لبیک والے چاہتے ہیں کہ جب خالد بن ولید قیامت کو ارباب ہمم, بڑے بڑے جرنیل صحابہ, سبحان اللہ, حضرت مولا کائنات ابو عبیدہ بن جراح, بڑے بڑے جرنیل, امام حسین, بڑے بڑے جب جرنیل صحابہ کھڑے ہوں تو ہم چاہتے ہیں قیامت کے سب میں ہمیں آپ کھڑے ہوتے نظر. ادھر کھڑے ہونے کی ایک ہی بات ہے کہ آج آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو. ان سارے گنجے مجھوں سے انہاں گنجے مجھے تھوڑے گل جناب اے عمران سے جو کیتا نظر آ گئے نے, بڑا کچھ چا کے لے گیا جی کہ عمران فوج ایک پیٹ پر عمران نے دیکھا تو نال کی کیتا,
تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ وفا نہ کریں, یہ مڑ کے توڑل اینج ہی کریں گے. اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کی قیمت لگے اور لوگ قیامت تک آپ کو سلوٹ مارے کہ یار واہ کیا مسلمانوں کا جنرل تھا, اس نے اپنی کچھ بھی نہ دیکھا, صرف مسلمانوں کی آبیاری دیکھی, حضور کے دین کی بلندی دیکھی, تو یاد رکھیے گا پھر قیامت تک آپ کو سلوٹ بجتے رہیں. اگر آپ ہم سے چاہتے ہیں تعریف کروانا کہ ہم آپ کی تعریف کریں, تو اس کے پہلے آپ کو حضور کے در کے خاک ہونا پڑے. ہم تعریف اس سے پہلے نہیں کریں گے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا بابند بہار ہو کے خزاں, میرا مومنانہ مشورہ قسم بخدا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان گنجے مجھوں سے ٹھوکر مار, ساری حکومت نو لپیٹو, ان کا چلے نہ جیلہ میں بند کرو. ایک کانے دے یار ایک کانے دے, یہ حضور دے نہیں تے ساڑھے بھی تو کہے میں جناب میں آج کے بعد حضور کے دین کا نفاذ کر رہا ہوں. تو پھر دیکھا لبیک والے تو اگے کھڑونے نہیں کھڑونے, ہاں لبیک والے اس سے بغیر نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ غلط کام کریں گے, آپ نے سکھوں کے ساتھ جپے ڈال لیا, ہمیں آپ سے تکلیف ہے, اس تکلیف کو جلدی دور کریں, ورنہ ہر موقع پر ہم آپ کو للکاریں گے. یاد رکھیے گا, آپ ابھی جائیں رابی کے قریب جو مسلمانوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں ان کو بھی سینے کے ساتھ لگیں. جو بچیاں رو رہی تھی میرے ابا جی کا کون ہے, وہ کہو جناب بچیاں تیرا ابا چلا گیا لیکن تیرا ابا میں موجود ہوں. میں اس طرح کر کے بات کریں گے تو پھر ہم آپ کی بات کریں گے, نہیں تو پھر ہم آپ کو ہر جلسے میں للکاریں گے اور ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ غلط سمجھ جا رہے ہیں. ہم آپ اور ہم وہ منڈ منڈ مولوی بھی نہیں ہے جو آپ سے ڈرتے ہو. ہم آپ سے نہیں ڈرتے, ہم کسی بھی ادارے سے نہیں ڈرتے, ہم ڈرتے ہیں تو اللہ رسول سے ڈرتے ہیں. میں آپ کو کھلی بات کر رہا ہوں قسم خدا, آپ سے یہ نون لیگ کی ڈرتے ہوں گے, پی ڈی اے والے ڈرتے ہوں گے, لبیک کا جو بچہ ہے نا وہ بھی تھوڑے کو نہیں ڈرتا. غلط فہمی نہیں ہے آپ, بے شک ہم ڈرتے ہو جی, نہیں آواز آپ ڈرتے ہو. ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ رسول سے ڈرتے ہیں بس. یہ کیسے ڈرتے ہیں جی؟ بس سمجھ آ گئی میری گل, میرے نہیں پیدا کرو, مرتے جانا ہے, اس شان سے مرنا ہے. جب قبر میں جائے تو حضور فرمان بلے بلے میرا غلام آیا. لو جی سنیں, ابانا مولدہ انتی بعنصریاتی بمبتدع من ومختتم یوم تبرس فی القرص انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات ایبان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر منقیم والنار خامدة الانفاس من اسد علیہم النار سائل عین من صدم وصاصابتان غادت بحیرتها والتوارتها بالغیر حین رمی كأن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تعطف والأنوار صادية والحق يظهر من معنى ومن كلمة عمو وسمو فإعلان البشائر لم تسمع وباركة الإنكار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام قائلهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في اللفظ من شهوب منقدة رفض ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يبقوا اسم منازم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصان راحت غيرهم نبذا بإبادة تصبير ببطنهما نبذ المسبح من أحياء منتقم اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, تو عالم کا دولا ہمارا نبی. کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جن کی دو بوند ہے وہ سلوسن سبھی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہمارا نبی پر آواز آنی چاہیے. حد سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. انبیاء سے ضرورت کیوں مانے کو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا ہوئی کلیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا الطيب السلام من طلعتي والشوق بدا من غفرتي فسخرتنا من نظرتي لا نادي فوجا جنچڑیاں. تو ابرو کو اس مثال دسان جب لوگ میں آتی چکن لفظ رکھاں کے لاج میں جت دل موتی دیاں ہلڑیاں. بے صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بچ رنگ سے صورت تھی, بچ بادت ہوتیاں جلگڑیاں. تو ابرو کو اس مثال دسان جب لوگ میں آتی چکن لفظ رکھاں کے لاج میں جت دل موتی دیاں ہلڑیاں. بے صورت رو ہے جانا
بینک والے کیا کر رہے ہیں؟ اس صورت میں جانے جہانا تھا سکھاتا دے اپنی شرمانی شانا سکڑیا رحمت مدد برد یمن من بھوری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹیاں گھلی علاؤ جو ہمرا بانی ستریا اینا سلطیتے گرنانیتے لکھواری سجنے جانیتے اینا بردیاں مفت بگانیتے شربت بھی آمد ہو گڑیا اس آت تک ہمیں تابو توان اٹھ آلہ رکھولے اس آت تک ہمیں تابو توان اٹھ گیا کامپا جلے پہ داغیا ساتھ چھوٹ گیا جنبش ہوئی کسی میری انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس مجھے میں دل رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دعا چھاتا ہے پرواز میں مدھد شاہ جب میں ہوں عرش پر فکر رضا سے جاؤں مضمون کی بندش کو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں لو جی رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس دور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں لو جی آپ اکیڈی پی پی دی بھائی کیڑا علاقہ جی فیصل آباد میں بیٹھا ہوں آپ حضور کے غلام ہیں 215 ککوانا 215 ککوانا کے اندر میں یہاں موجود ہوں اس اسٹیج سے لے کر تمام حضور کے غلام گرمی میں بیٹھے رہے ہیں تو میری اتنی عرض ہے میری بات جس کو سمجھ آئے سبحان اللہ نہیں سمجھ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں گھر جا کے ایک دفعہ ضرور سوچے اتنی عرض ہے دس بستہ میری عرض ہے سب سے کہ حضور نال اس دل وچ اتنی ضرور محبت کر کے جانا کہ جب روح میری ہاتھوں نکلنی شروع ہوئے نا کر کے روح لمحے پہ ہوئیے تو سارے ان دیکھیں بھرا بھی جا رہے ہیں ماں پہ بھی چھڑ کے جا رہے ہیں مکان بھی چھڑ کے جا رہے ہیں پیسے بھی چھڑ کے جا رہے ہیں بینک بیلنس بھی چھڑ کے جا رہے ہیں ان توجہ ہوئے ان روح نکلنا ٹائم ہوئے جب روح میری پیران خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے یہ میرا فکر ہے گا یوں ہوں گا ایسا ڈلر نارا یارہ پہ تم تو یہ سنا دیتی تو گھنٹے تو ہوتا ہی ہو گیا سوا گھنٹہ ہو گیا کام ہے ان کے ذکر سے گھنٹہ ہو گیا سوا گھنٹہ ہو گیا تو یار نعرہ دھیان پورے ہاتھ بلند کرو اے میرے ہاتھ پورے اللہ جن ہاتھ تھلے جن سے نہ مقبر چھک کے پاس اٹھو جن ہاتھ تھلے کوئی جن سے نہ بندہ دے ہو سکتا حضور دا غلام آج پورے ہاتھ کاکا جی بیٹھ جاؤ آج پورے بیٹھ کے لو جی میں نعرہ لاوا یہ حال کا یہ تاریخی نعرہ بن جائے پی پی 106 کا یہ تاریخی نعرہ بن جائے کال کو یہ در و دیوار بھی یہ ہماری گواہی دے حضور تڑا نعرہ لائے میں نے بھی چک چھڑے سیان کر کے رہے گا یوں ہی ان کا نہیں تو آڑی آواز حال تو بھی باہر نہیں گئی بابا ہی نے مزاح تک جانے چاہیے پھر بابا جی نے مزار تو داتا علی اجمیری تک پھر داتا علی اجمیری تو اعلیٰ حضرت کے مزار تک پھر اعلیٰ حضرت امام ربانی تک پھر امام ربانی سے چلتے چلتے غوث پاک تک پھر غوث پاک چلتے چلتے مولا کائنات تک پھر مولا کائنات چلتے چلتے صدیق اکبر تک پھر صدیق اکبر چلتے چلتے امام الانبیاء کے بارگاہ ایسے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا آواز ہے اعلیٰ حضرت تک پہنچے سبحان اللہ ہو نفید اللہ کے رہے گا یوں ہی ان کا بغداد شریف پہنچ گئے لو جو رکھے امام حسن مجتبہ دی بارگاہ بھی تو امام حسین کربلا دی تک کربلا دے لوگوں نے کیویں گائن رہے گا یوں ہی ان کا جو مولا علی تک سبحان اللہ نجف کے اندر کیا بات مولا علی بھی کہنے میرے شرح نعرہ لایا ہے رہے گا یوں ہی ان کا موجی صدیق اکبر کی بارگاہ ہن حضور دی بات تک پہنچن لگا تو سب تو ڈیفرنٹ ہو جاوے نعرہ او کاکا کی کرن دے اجے توجہ کرو بالکل نعرہ لانا او کاکا او چٹے کپڑے والا کی کر رہے ہیں نعرہ لاؤ نا یارا بالکل بیٹھ کے نہیں کھلو گے باویں نعرہ لاؤ بس سینے دا زور لا کے جن کی آواز نہیں بلند ہو رہی انہوں موٹا مان کے حضور کی بات تک آواز پہنچنے والی ہے